سب ٹیچر اور سب بچے بہت سیر ہوتے ہیں سوائے ایک بچی کے۔ وہ آمنہ کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے، اس کی اور آمنہ کی بہت لگتی ہوتی ہے۔ عائشہ سنتی ہے کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ آمنہ مر گئی، لیکن ایک بری بات ہے، اب ہم مذاق کس کا اڑائیں گے؟ اور پھر وہ اور اس کا گروپ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ عائشہ کو یہ بات سن کر بہت برا لگتا ہے، اسے لگتا ہے یہ لڑکیاں کیسی ہیں، کیا یہ پاگل ہیں جو کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ جا کے ٹیچر کو شکایت لگا دیتی ہے، پھر ٹیچر اس گروپ کو بہت ڈانٹتی ہیں۔ اس کے بعد عائشہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ رات میں جب عائشہ سونے کے لیے لیٹتی ہے تو اسے سویا نہیں جا رہا ہوتا، بار بار اس کے ذہن میں آمنہ اور وہ بک ہی آئی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سوچتی ہے چلو اپنا دل بہلانے کے لیے وہ بک ہی پڑھ لیتی ہوں، اور وہ اس بک کے پاس جاتی ہے۔ وہ بک اس نے اپنی باقی بکس کے ساتھ ایک شیلف میں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہے رات میں وہ بک چمک رہی ہوتی ہے اور اس میں سے عجیب عجیب آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ عائشہ جلدی سے لائٹ کھولتی ہے، تو لائٹ کھولنے کے بعد وہ بک چمکنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ بک کو کھولتی ہے تو بک کے اینڈ پیج تک کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پوری بک بھر چکی ہوتی ہے۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنے بیڈ پہ جا کر سو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ سب بس کوئی خواب تھا۔ عائشہ نے کافی دنوں سے اس بک کو نہیں پڑھا ہوتا ہے، اب سمر ویکیشن آ چکی ہوتی ہیں اور عائشہ بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے چلو میں اس بک کو پڑھتی ہوں۔ پھر رات میں وہ اس بک کے پاس جاتی ہے تو بک پوری خالی ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا یہ بک کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ دیکھتی ہے بک کے لاسٹ پیج میں کوئی ایک عجیب سی چیز لکھی ہوتی ہے، پھر بک کے اندر سے آوازیں آنا لگ جاتی ہیں۔ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں مجھے پڑھو مجھے پڑھو۔ تو عائشہ وہ ایک عجیب سی چیز جو لکھی ہوتی ہے اسے پڑھتی ہے تو بک چمکنے لگ جاتی ہے اور ایک دم سے اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور اس کے اندر سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دھوئیں کوئی شکل بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اس کے سامنے ایک عجیب سی مخلوق آ جاتی ہے جو اسے کہتی ہے شکریہ، اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے اور وہ کتاب بھی غائب ہو جاتی ہے۔ عائشہ کا سر گھومنے لگ جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلی بات جو عائشہ کو یاد ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں اٹھی اور اس کے پیرنٹس اس کے پاس تھے۔ وہ اس سے پوچھتے کیا ہوا، تم ہمیں بے ہوش ہوئی بھی ملی۔ عائشہ کہتی ہے کچھ نہیں۔ اس کے بعد اس کی سمر ویکیشن ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ کافی پریشان ہوتی ہے ایک ہی چیز اس کتاب کے بارے میں سوچ سوچ کر۔ اس کے بعد جب وہ اسکول جاتی ہے اپنے پہلے دن، وہاں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ اپنی دوست سے پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ایک اور لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بھی اسکول میں۔ تو عائشہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی نے آمنہ کے مرنے کے بعد بھی اس کا مذاق اڑایا تھا اور وہ اس کا مذاق ہر وقت اڑاتی رہتی تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ رات سے ہی غائب تھی اپنے گھر سے اور پھر اس کی لاش اسکول میں ملی۔ یہ سن کر عائشہ کے ذہن میں آمنہ اور وہ عجیب سی مخلوق آ جاتی ہے۔ پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اس نے آمنہ کو اس بک سے آزاد کر دیا تھا اور پھر اس نے اس کو مار دیا، لیکن وہ ایک بات اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ بک بالکل خالی تھی اور آمنہ اس کے اندر اسکول میں لکھتی تھی، اس لیے وہ اس دن لائبریری میں اسے روتے ہوئے بھی ملی تھی۔